بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی ایک طویل نظم مد و جزر اسلام جو مشہور شاعر خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہونے کے باعث مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ بقراط کے تذکرے سے یوں شروع ہوتی ہے: کسی نے یہ بقراط سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے نہ کی ہو پیدا۔ بقراط جس کا دعویٰ تھا دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا اللہ رب العزت نے پیدا نہ کی ہو، خود ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوا جب امراض کے لیے دوا کے استعمال کا سرے سے رواج ہی نہ تھا۔ اس زمانے میں یونان کے جو لوگ مرض میں مبتلا ہو جاتے وہ دوا استعمال کرنے کے بجائے ایسکلاپس دیوتا کے مندر میں جاتے جو صحت کا دیوتا خیال کیا جاتا تھا۔ اس بت کے آگے سر عقیدت خم کرتے، وہاں کے پجاریوں کو نذرانہ دیتے، ان سے تعویذ لے کر گلے میں ڈالتے اور گھر واپس چلے آتے۔ ان میں سے جو لوگ محض قدرت کے علاج کے باعث شفایاب ہو جاتے وہ اپنی صحتیابی کو دیوتا کا معجزہ خیال کرتے، اور جو مرض کا شکار ہو کر لقمہ جل ہو جاتے ان کے لیے یہ سمجھ لیتے کہ ان پر صحت کی دیوتا کی نظر کرم نہیں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جس میں بقراط نے اپنی آنکھ کھولی۔ خود اس کا باپ ہرقلیدس بھی وہ ایک ایسا ہی پجاری تھا جو اس عہدے کے دوسرے پجاریوں کی طرح تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک سے علاج کرتا تھا۔ ترکیہ اور یونان کے درمیان بحیرہ ایجبین واقع ہے جس میں چھوٹے بڑے بہت سے جزیرے ہیں جن پر کبھی اٹلی اور کبھی ترکیہ کی عملداری رہی ہے۔ ان میں سے ایک جزیرے کا نام کوس ہے جو ایشیائی کوچک کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ یہ جزیرہ رقبے میں بہت چھوٹا ہے، چنانچہ اس کی لمبائی قریباً 25 میل اور چوڑائی قریباً 5 میل ہے۔ اسی جزیرے میں 460 عیسوی میں بقراط کی ولادت ہوئی۔ ہی ڈیموکراط کا بھی سن ولادت ہے۔ اس لحاظ سے بقراط اور ڈیموکراط محض ہم اثر ہی نہ تھے بلکہ ہم عمر بھی تھے۔ بقراط کو اس کا باپ اپنا نیم معالج اور نیم پرواہت کا آبائی پیشہ سکھانا چاہتا تھا کیونکہ اس پیشے میں عزت بھی تھی اور دولت بھی تھی، لیکن بقراط کی اقتداد طبع بالکل اور طرح کی واقع ہوئی تھی۔ اسے امراض کے علاج میں تعویذ، ٹوٹکے اور جھاڑ پھونک پر قطعاً اعتقاد نہ تھا، اس لیے گو اس نے پیشہ تو معالج ہی اختیار کیا مگر اپنے طریقہ علاج کی بنیاد باقاعدہ تشخیص اور تحقیق پر رکھی۔ اس نے مختلف امراض کے علاج اور اسباب مدون کیے، مختلف ادویات کے خواص معلوم کیے اور ہر مرض کے لیے دوائیں اور دیگر تدابیر مقرر کی۔ اس طرح وہ پہلا شخص ہے جس نے علم العلاج کی بنیاد ڈالی۔ اس نے طب کو فلسفے سے الگ کر دیا اور اسے باقاعدہ ایک سائنس بنا دیا۔ سائنسی تحقیقات میں اس نے ایسی راہیں متعین کی جس میں بعد کے آنے والوں کے لیے مسلسل طور پر ترقی کی گنجائش تھی۔ چنانچہ اس سے 5 صدی بعد جالینوس نے اس کے قائم کردہ اصولوں کی روشنی میں طب کو ایک نئی زندگی بخشی، لیکن جالینوس کے بعد ترقی کا یہ سلسلہ صدیوں کے لیے مسدود ہو گیا جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ بقراط کی جوانی کا آغاز تھا کہ یونان کی ریاست مقدونیہ کا بادشاہ کسی مرض میں مبتلا ہوا۔ جب تمام ذرائع استعمال کرنے کے باوجود اس مرض سے افاقہ نہ ہوا تو بقراط کو بلایا گیا۔ بقراط کے علاج سے بادشاہ نے کامل شفا پائی اور یہیں سے اس کی شہرت کا آغاز ہوا۔ بقراط کے زمانے کے نیم حکیم اپنے مریضوں پر رعب ڈالنے کے لیے ان کو عجیب و غریب عملیات بتایا کرتے تھے اور خود بھی بعض ایسے ذرائع سے کام لیتے تھے جن کا علم علاج سے کچھ علاقہ نہ تھا مگر جن کی وجہ سے مریض کے اعضاء اور تیماردار بہت مرغوب ہو جاتے تھے۔ بقراط نے اس فریب کاری کا پردہ چاک کیا اور ان عملیات کو باطل ٹھہرایا۔ بقراط کا قول تھا انسانی جسم ایک خاص قسم کی حرارت سے زندہ رہتا ہے۔ یہ حرارت عمر کے بڑھنے سے بتدریج گھٹتی جاتی ہے اور جب یہ حرارت باقی نہیں رہتی تو انسان مر جاتا ہے۔ اس کے خیال میں حرارت کا منبع دل ہے۔ بقراط کی علم العلاج کی بنا 4 اخلاط پر تھی: خون، بلغم، تفرہ اور سودا۔ اس کے قول کے مطابق یہ چاروں اخلاط جب تک جسم کے اندر اپنے صحیح تناسب میں رہتی ہے انسان تندرست رہتا ہے، لیکن جب ان میں سے کسی کی کمی یا زیادتی ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک طبیب کا کام یہ ہے کہ وہ مریض کے متعلق اس بات کا پتہ لگائے کہ اس کے جسم میں کسی خلط کی زیادتی یا کمی ہو گئی اور پھر اسے ایسی دوائیں دے جن سے زیادتی یا کمی ختم ہو کر اخلاط کا تناسب اعتدال پر آ جائے۔ جب بقراط کو کسی مریض کے علاج کے لیے بلایا جاتا تھا تو ضروری تشخیص کے فوراً بعد اس کا علاج شروع کر دیتا۔ یہ طریقہ اس زمانے کے دیگر نام نہاد طبیبوں کے دستور کے خلاف تھا کیونکہ یہ طبیب مریض کو 5 دن تک دوا
اور علاج کے بغیر بستر مرض پر پڑا رہنے دینا علم العلاج کا ایک مسلمہ اصول گردانتے تھے، اور 5 دن گزارنے کے بعد اس کے معالجے کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ 5 دنوں کے اس خاصے لمبے عرصے میں بدقسمت مریض بیچارگی کے عالم میں موت سے ہمکنار ہو جاتا، اور اس طرح اس کے نام نہاد طبیب کو معالجے کی ذمہ داریوں سے نجات مل جاتی۔ لیکن بقراط نے 5 دنوں کے اس انتظار کو ایک لغور دستور ٹھہرایا، اور مریض کے فوری علاج کی طرف توجہ مبذول کرنا طبیب کا اولین فرض قرار دیا۔ مزمن امراض میں اس زمانے کے نام نہاد اطباء کا ایک ایسا ہی طریقہ تھا، یعنی مریض کو مسلسل طور پر فاقہ کرایا جائے۔ اس طرح اکثر اوقات مریض ایک طرف مرض کی شدت اور دوسری طرف فاقہ کشی کی صعوبت اور کمزوری کا دورہ شکار ہو کر بہت جلد لقمہ اجل بن جاتے تھے۔ بقراط نے اس احمقانہ دستور کی مخالفت کی اور اس کو ترک کر دینے پر زور دیا۔ بقراط غذا کا خاص خیال رکھتا تھا، صحت کی حالت میں بھی اور مرض کی حالت میں بھی۔ وہ مریض کی حالت کے پیش نظر اسے مناسب اور متوازن غذا دیتا تھا۔ مریضوں کے لیے جواش اور شہد کا پانی، جسے اتباع معال الاصل کہتے ہیں، اس کی تجویز کردہ مقبول غذائیں تھی۔ بقراط نے اس عقیدے کی سختی سے تغلیظ کی کہ امراض آفات آسمانی ہیں جو نیک لوگوں کی آزمائش اور برے لوگوں کی سزا کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ اس کے خیال میں ہر مرض کے خاص طبی اسباب ہوتے ہیں، جن کے پیدا ہونے سے مرض پیدا ہو جاتا ہے، جن کو دور کرنے سے مرض دور ہو جاتا ہے۔ بخاروں کے علاج میں بقراط نے قدیم غیر سائنسی طریقوں کو یکسر بدل دیا۔ اس سے پہلے کہ معالج بخار کے مریض کو جھاڑ پھونک کرنے کے ساتھ ساتھ بعض قسم کی ورزشیں کرایا کرتے تھے، جنہیں وہ مذہبی رسوم کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ ان ورزشوں سے مریض تھک کر نڈال ہو جاتا اور بعض اوقات فوری طور پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ بقراط نے بتایا کہ بخار میں مبتلا ہو کر انسان کا سارا جسمانی نظام کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے اس حالت میں اسے مناسب دوا کے ساتھ مکمل آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بخار کے دوران مریض سے ورزش کروانا سخت مضر اور خطرناک ہوتا ہے۔ اگرچہ بقراط کم و بیش 300 مفرد دواؤں کا علم رکھتا تھا، لیکن وہ ان کا استعمال اشد ضرورت کے سوا نہیں کرتا تھا۔ عام معالجات میں وہ دواؤں سے علاج کرنے کے بجائے قدرتی طریقے علاج پر زیادہ انحصار رکھتا تھا، اس لیے وہ خوراک، پانی اور آب و ہوا کے اثرات کا بہت قائل تھا۔ مریض پر آب و ہوا کی تبدیلی کا اثر بھی آج کل علم العلاج کے مسلمات میں سے ہے اور اس سے جدید اطباء میں استفادہ کرتے ہیں۔ اس زمانے کے نظریات کے مطابق بقراط انسانی زندگی پر، یعنی صحت اور مرض دونوں حالتوں میں، ستاروں کی گردش کے اثرات کو بھی بہت درست مانتا تھا۔ چنانچہ اس کا خیال تھا جب آسمان پر شعرہ ستارہ، جسے انگریزی میں سیریس کہتے ہیں، جب وہ ستارہ نکلا ہوا ہو تو مرض کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر مریض کے سر پر سریا ستاروں کا جھرمٹ چمک رہا ہو تو اس کے خیال میں اس سے مرض کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ طب کی 2 مشہور شاخوں، یعنی تشریح الاعضاء ایناٹومی اور منافع الاعضاء فزیکولوجی کے بارے میں بقراط کو وہ علم تو حاصل نہ تھا جس کی دریافت اس کے صدیوں بعد ہوئی، لیکن وہ ہم عصروں کی طرح ان 2 اہم موضوعات سے بالکل بے خبر نہ تھا۔ اسے انسانی جسم کی ہڈیوں سے بخوبی واقفیت تھی، رگوں اور پٹوں کے متعلق بھی اسے ابتدائی علم حاصل تھا، لیکن اعصاب کا وجود کا اسے پتہ نہ تھا۔ دماغ کو وہ ایک بڑا سا غدود سمجھتا تھا جس میں بھیجا بھرا رہتا ہے، لیکن دماغ کو وہ خیالات کا مرکز نہیں سمجھتا تھا۔ گردوں کو وہ ایسے غدود کہتا تھا جن میں پانی کو کوشش کرنے کی خاصیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انسان جو پانی پیتا ہے وہ گردوں میں چلا جاتا ہے اور گردے اس کا پیشاب بنا کر اسے مثانے کی راہ سے خارج کر دیتے ہیں۔ بقراط کے ناقص علم یا اس کی غلطیوں پر اسے معتون کرنا فی الحقیقت ایک بہت بڑی زیادتی اور اس کے ساتھ بے انصافی ہے، کیونکہ اس نے کبھی انسانی لاش کو چیر کر اس کے اندرونی اعضاء کا مشاہدہ نہیں کیا، نہ اس زمانے کے قانون کے مطابق اس کی اجازت تھی۔ اس کے پاس کوئی آلات نہ تھے۔ کیمیا کی سائنس سے جس کا طب کے ساتھ چولی دامن کا رشتہ ہے قطعاً واقف نہ تھا۔ اس کی حالت ایک ایسے شخص کی تھی جو رات کے وقت ایک اندھیرے کمرے میں کسی نازک مشین کے پرزوں کو درست کرنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ اس لیے انتہائی نامساعد حالات میں اس نے جو کچھ کیا اور علم کی شاہراہ پر اس کے جو بھی قدم اٹھے ان کے لیے وہ لائق تحسین و تبریک ہے۔ پھر اگر ایک طب میں بقراط کے تمام نظریات درست نہیں تھے، اس کے بعض اقوال ایسے تھے جو بعد کی تحقیقات سے غلط ثابت ہوئے، تو ایسا کس زمانے میں اور کس سائنسدان کے ساتھ نہیں ہوا؟ اور سائنس کی ترقی کا انحصار ہی اس امر پر ہے کہ جدید تحقیقات سے پرانی غلطیوں کی اصلاح کی جائے۔ بقراط کی حقیقی عظمت اس بات پر مبنی ہے کہ اس نے علم العلاج کو طرح طرح کے اوہام میں سے نکال کر
سائنس کی درست شاہراہ پر ڈال دیا۔ بلا شبہ بقراط طب کا بانی ہے اور دنیا میں پہلا شخص ہے جو صحیح معنوں میں طبیب کہلانے کا مستحق ہے۔ ناظرین، بقراط کا قصہ مکمل ہو۔ سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔